السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر. جی بیٹا ہم شروع کر چکے ہیں طلب کے بعد رصد. یہ میں آپ کو انٹروڈکشن دے چکی ہوں, پوری تفصیل سے آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ رصد طلب دونوں کیا ہیں, ان کا کیا لنک بنتا ہے, ان کا تعلق کس سے ہے, اور میرا خیال ہے آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا. میسیج تو مجھے کسی نے نہیں کیا, بتایا بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہاں تک سی پارٹ تک مکمل کر لیا ہوا ہے. رصد کیا ہے؟ سپلائی, اسٹاک اینڈ سپلائی, ڈفرینس بٹوین اسٹاک اینڈ سپلائی. انگلش والوں کے لیے ان کی بک کے سامنے ان کو ساتھ ساتھ بار بار میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی بک کھول کے اپنے سامنے رکھنی ہے اور اس کے مطابق پڑھنا ہے. اگر آپ اس طرح سے بغیر دیکھے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو جس دن میں نے لیکچر دیا ہے بتایا تھا کہ طلب اور رصد دونوں کس طرح سے اکٹھے آپ نے رکھ کے پڑھنا ہوں گے. یہ آپ کا ہے ڈیفینیشن آف سپلائی. ان کا پرائس سے کیا لنک ہے, ان کا ٹائم پیریڈ سے کیا لنک ہے, پیریڈز کلیئر کیے تھے. پھر آپ کا تھا کہ ڈفرینس بٹوین سپلائی اینڈ اسٹاک کیا ہے, لا آف سپلائی کیا ہے. بالکل ایگزیکٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں اس میں اور ڈیمانڈ میں. ڈفرینس بٹوین ایس اینڈ ڈی از اونلی دا ریلیشن شپ بٹوین Q and P. Q is the quantity. Quantity demanded is negatively related to price and quantity supplied is positively related to price. دونوں کا لنک پرائس سے ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں صرف دکھا رہی ہوں, کلاس میں آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہے. آج ہم پہنچے ہوئے ہیں چینجز ان سپلائی. رصد میں تغیرات, رصد میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ نے یہ دیکھو خط رصد کے ساتھ حرکت اور خط رصد کی منتقلی. کیسے؟ بالکل میں لفظ بالکل کیا بول رہی ہوں, طلب. طلب کے آپ کے جو پوائنٹس ہیں میں آپ کو کھول کے دکھانے لگی ہوں. یہ دیکھو یہ بھی وہی تھے, خط طلب کے ساتھ حرکت, خط طلب کی منتقلی. ٹھیک ہے, تو ہم آگے رصد کی منتقل ہونے پر. دو طرح کی تغیرات ہیں, دو طرح کی تبدیلیاں ہیں. ایک رصد کا قیمت کے ساتھ بدلنا اور دوسرا رصد کے مفروضات میں تبدیلی. ایک رصد کا قیمت کے ساتھ بدلنا اور دوسرا رصد کے مفروضات, قانون رصد کے مفروضات میں ہونے والی تبدیلی. اگر وہ مفروضات بدل جائیں گے تو رصد کا خط بھی بدل جائے گا. ٹھیک ہے, کلیئر؟ تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں وہ تبدیلیاں کیا ہیں. ورڈز وہی ہیں جو پہلے پڑھے تھے. ایکسپینشن اینڈ کنٹریکشن ان سپلائی. وہ کیا تھا؟ ایکسپینشن اینڈ کنٹریکشن ان ڈیمانڈ. چینجز ان سپلائی, چینجز ان سپلائی ڈیو ٹو چینج ان price. Changes in supply of a particular commodity due to changes in its own price. کسی خاص شے کی رصد میں تبدیلی اس کی اپنی قیمت کی وجہ سے رصد کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ کہلاتی ہے. رصد کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ کہلاتی ہے. دیکھو اس کو, شے کی اپنی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے اس کی رصد میں اضافہ ہو جائے تو اسے رصد کا پھیلنا کہا جاتا ہے. شے کی اپنی قیمت میں کمی کی وجہ سے رصد میں کمی آ جائے تو اسے رصد کا سکڑنا یا سکڑاؤ کہا جاتا ہے. اور اس کی وضاحت ایک ہی ڈائیگرام سے ہو جاتی ہے. ڈائیگرام نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے خط تو پھیلاؤ ہے, اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو سکڑاؤ ہے. یہ میں نے آپ کو کلاس میں بنا کے دکھائے تھے سارے. قیمت بڑھتی ہے تو رصد بھی بڑھ جاتی ہے, اوپر کی طرف جاؤ قیمت کم ہو رہی ہے تو رصد بھی کم ہو رہی ہے. دونوں کا تعلق پازیٹیو ہے, مثبت جھکاؤ کا خط بنتا ہے. اوپر جائیں تو پھیلتا ہے, نیچے آئیں تو
سکڑتا ہے، اس کو طلب کا پھیلنا اور سکڑنا کہیں گے۔ دوسری تبدیلی میں خط رصد منتقل ہو جاتا ہے، اپنی اوریجنل جگہ سے خط رصد منتقل ہو جائے گا۔ وہ تبدیلی دو طرح سے آتی ہے، ہر مطلب بڑھنا یا چڑھنا۔ نمبر 1 بڑھنا یا چڑھنا، رائز، اس کو انکریز ان سپلائی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انکریز ان سپلائی یا رائز ان سپلائی۔ یہ آپ دیکھو رائز ان سپلائی، تو اس کو یہ شفٹ کر دیتا ہے سپلائی کرو کو، شفٹ ان سپلائی کرو۔ تو یہ آپ کے پاس کیسے آتا ہے؟ جب آپ کے مفروضات میں تبدیلی آتی ہے، جب شے کی اپنی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یا پھر ایسا ہو کہ قیمت بدلے لیکن رصد پہ اثر نہ پڑے، قیمت بدلے لیکن رصد پہ اثر نہ پڑے، تو ایسی صورت میں خط رصد منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے آپ کو ڈائیگرام دیا، جو بک پہ ہے اس کو دیکھو۔ وہ کہہ رہا ہے اگین، آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو طلب کے ڈائیگرامز گوشوارے چینج کرائے تھے کیونکہ یہ آپ کو اس طرح سے بنا کے گوشوارہ دیتا ہے۔ میں نے آپ کو آسان بنا کے دکھائے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ لیدر جیکٹ جو ہیں گرمیوں میں ان کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے کیسے بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو، پرائز اور سپلائی اگر ہم کریں تو 10 روپے پہ اس طرح سے اگر آپ بنا لو تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ پہلے رصد ہے 10 یونٹ اور پرائز جو ہے وہ روپیز میں ہوتی ہے، اور سردیاں آ گئیں تو طلب بڑھ کے 20 ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ موسم بدل گئے، سوری میں الٹا بول رہی ہوں، طلب نہیں رصد، موسم بدل گیا ہے۔ تو نئی چیز جو ہے وہ یہی جیکٹ آپ کو جگہ جگہ نظر نہیں آتی گرمیوں میں، لیکن پڑی ہوتی ہیں مارکیٹس میں، زیرو نہیں ہو جاتی، رصد ضائع نہیں کر دیتے، وہ دکانوں پہ پڑی رہتی ہے، بیک شیلف پہ ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہی سردیاں آئیں گی اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھو، یہ اس نے کر کے دکھایا۔ تو آپ کو اس کی بجائے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں، رصد بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا ایفیکٹ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قیمت زیادہ ہونے پر قیمت کم ہونے پر رصد کو کم ہونا تھا۔ یہ دیکھو، یہ اس نے اس طرح بنا کے دکھایا ہے کہ شے کی رصد میں کوئی تبدیلی نہ آئے لیکن قیمت پہلے سے کم ہو جائے۔ فار ایگزامپل اس طرح سے آپ بنائیں، اس کو سمجھیں بھی۔ پرائز اینڈ سپلائی، قیمت کسی شے کی ہے 10 روپے، اس پہ رصد ہے 20 یونٹ، کوئی بھی شے لے لو، قیمت کم ہو کے 8 ہوئی، قیمت کم ہو کے 8 روپے ہوئی، تو اصولاً رصد کو کم ہونا چاہیے، لیکن رصد نہیں کم ہوئی۔ یہ بھی کوئی ایسی شے لے لو جو سردیوں میں استعمال ہو رہی ہے، موسم ہے اس کا، اس موسم میں سیل لگی ہے تو قیمتیں کم ہو گئی ہیں، تو رصد وہیں کی وہیں ہے، ساری چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کسی نے اٹھائی نہیں ہیں۔ یا پھر آپ موسمی جو فروٹس ہیں جو دکان پہ پڑے ہیں، یا پھر سبزیاں لے لو جو صبح سپلائی ہو جاتی ہیں مارکیٹ میں، اگر ان کی قیمتیں کم ہو جائیں تو وہ واپس گودام میں نہیں جا سکتی، ان کو ہر صورت فروخت کرنا ہے۔ تو قیمت کم ہونے پر رصد میں کمی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے رصد زیادہ ہو گئی ہے۔ فرض کریں کہ اس کو 15 ہونا تھا، تو 15 کی بجائے 20 ہے، تو رصد بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت دھیان سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، وہی طلب والی بات ہے۔ پھر آ گیا رصد کا گرنا یا گھٹنا، سیم، قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اسی والے کو الٹا کر لو، لیکن رصد کم ہو جائے، قیمت وہی رہے لیکن رصد کم ہو جائے، تو یہ رصد کا گرنا ہے۔ اور دوسرا، قیمت زیادہ ہونے پر رصد بڑھنے کی بجائے وہیں رک جائے، تو یہ رصد کا گرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی بک کے مطابق آپ دیکھ لو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 30 روپے پر سردیوں میں رصد
40 ہے، لیکن گرمیوں میں وہ کم ہو گئی ہے، الٹا کر دیا اس نے جیسے پہلے بیان کیا تھا. بس اتنی بات بھی کافی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. خط رصد منتقل ہو رہا ہے، اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے، اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے. یہ دیکھو، اس کو کہتے ہیں رصد میں تبدیلی، جب کہ رصد قیمت کے علاوہ باقی وجوہات کی بنا پر تبدیل ہو جائے تو یہ ہو گیا رصد میں تبدیلی. تو یہ آج کا ٹاپک اتنا ہی کر رہی ہوں کیونکہ اس کو تھوڑا ٹیکنیکلی آپ نے سمجھنا ہے. گوشوارے خود بنانے ہیں، ڈائیگرام بھی خود بنانے ہیں. ٹھیک ہے، گوشوارے بھی خود بناؤ گے. وجوہات وہی سارے مفروضات جو پیچھے آپ پڑھ رہے، یہ تمام ساتھ ہی آپ شامل کریں گے کہ قیمت میں تبدیلی تو پہلا ہے، پھیلاؤ اور سکڑاؤ اور بڑھنا اور گھٹنا، یہ تمام وجوہات ہیں جو کہ اس کے مفروضات ہیں. ان تمام وجوہات کی بنا پر خط رصد منتقل ہو جائے گا، اپنی جگہ تبدیل کر لے گا، رصد میں یا اضافہ ہو جائے گا یا کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. بات سمجھ نہ آئے تو مجھے دوپہر تک آپ میسیج کر دیں، میں دوبارہ سے یہی بات بتا دوں گی. ٹھیک، چلیے اللہ حافظ.